آقا علیہ صلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لذتوں کو ختم کر دینے والی کیا چیز ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ موت ہے جو لذتیں ختم کر دیتی ہے، لذتوں کو بھلا دیتی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ ہم نے لوگوں کو خدا کا انکار کرتے دیکھا ہے، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ یہ خدا کا ایک امر ہے، جس مالک کے امر کا انکار نہیں ہو سکتا، اس مالک کا انکار کرنا یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے موت ایک حقیقت ہے جو ہر انسان پہ آ کے رہنی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں ان کو عطا فرمائی، بڑی بہترین حکمرانی اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے خادم، سچے عاشق اور سچے غلام ہونے کی حیثیت سے انہوں نے حکمرانی کے اپنے ادوار میں وہ مثالیں قائم کی کہ رہتی دنیا تک لوگ جب بھی ان کی بات سنتے ہیں رشک کرتے ہیں۔ یہ کسی عالم دین کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے عرض کرنے لگے۔ پہلے زمانے کے بادشاہ علماء سے مشورہ لیا کرتے تھے، اپنی اصلاح کروایا کرتے تھے، نصیحت اور وعظ ان سے حاصل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی وصیت فرمائیے، کوئی ایسی بات جو میرے دل کو لگے اور میری زندگی بدل کے رکھ دے۔ تو اس عالم دین نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے فرمایا کہ تم پہلے خلیفہ نہیں ہوگے جس کو اللہ تعالی موت دے گا۔ دو جملے انہوں نے ارشاد فرمائے تھے، اور دو جملے ایسے تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز زاروں قطار رونے لگے۔ پہلا جملہ یہ فرمایا کہ تم پہلے نہیں ہوگے جو اس تخت پر بیٹھے ہو اور تمہیں اللہ موت دے گا، اور دوسرا جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے آباء و اجداد میں تمہاری ایک لمبی تاریخ ہے، لوگ تمہارے آباء و اجداد کی ہسٹریاں لکھتے آئے ہیں، تم ذرا وہ اٹھا کے دیکھ لو، اس کو چھان کے دیکھ لو، حضرت آدم علیہ السلام تک ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ گویا موت یہ برحق ہے، ہر کسی کو آنی ہے۔ موت کا فیصلہ اللہ رب العزت نے جب زندگی کو پیدا کیا تھا تو اللہ تعالی نے تب ہی اس کا فیصلہ فرما دیا تھا۔ گرامی قدر احباب، آخرکار موت تو ہے، لیکن انسان اس موت کے لیے تیاری کتنی کرتا ہے؟ جب اللہ تعالی کے سامنے اس کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری، جب اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں انسان کو کھڑا کرے گا تو تب انسان یاد کرے گا کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کے آیا ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور ستارے جو ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر اور دریا بہہ نکلیں گے۔ آج اجازت نہیں ہے پانی کو، وہ ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو سمندر سے نیچے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ اے سمندر کے پانی تم نے اس علاقے کی طرف نہیں جانا، وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اس دن کو یاد کرو جب یہ دریا اور سمندر بہہ نکلیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور اس دن کو بھی یاد کرو جس دن ہم قبروں کو پھاڑ ڈالیں گے، جب قبریں شک ہو جائیں گی،
یہ قیامت کا منظر قرآن بیان فرماتا ہے. اور پھر فرماتا ہے علمت نفس ما قدمت واخرت. انسان تب یہ سمجھے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے. میری کمائی وہ نہیں ہے جو میں یہاں کر رہا ہوں، میری کمائی وہ ہے جو میں آگے بھیج رہا ہوں. حضور سیدنا غوث اعظم آپ کسی شخص کے پاس سے گزرے جو اپنا مکان تعمیر کر رہا تھا. آپ نے فرمایا ہے خدا کے بندے، یہ جس کو تو تعمیر کر رہا ہے، تعمیر تو کر رہا ہے، اس کا حساب بھی تو نے دینا ہے، لیکن اس میں رہنا تجھے نصیب نہیں ہوگا. یہاں کوئی اور آ کے رہے گا. اور یہ اللہ کا دستور ہے، یہ نظام ہے. زمین کی ملکیت آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس. جس زمین پر آج ہم موجود ہیں، سالوں پہلے کسی اور کا قبضہ یہاں پر تھا. آج ہم چل رہے ہیں، کسی زمانے میں کوئی اور یہاں پہ اکڑ اکڑ کے چلتا ہوگا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ دنیا، یہ زمین عبرت کی جگہ ہے، یہ تماشا نہیں ہے. یہاں انسان دل لگانے کے لیے نہیں آیا. یہ مسافر چند روزہ ہے، مسافر چند روزہ. اس کا یہ راہ گزر ہے، یہاں سے ہو کے اس نے جانا ہے اپنی منزل کی طرف. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاروق، اگر تمہیں، اے عمر، اگر تمہیں کسی ایسی وادی میں سے گزرنا پڑے جہاں خار ہی خار ہوں تو کیسے گزرو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے کپڑے سمیٹوں گا، میں اپنے جسم کو سمیٹ کر اپنے آپ کو ان خاروں سے، ان کانٹوں سے بچاتا ہوا گزر جاؤں گا. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر سمجھ لے یہ دنیا وہ وادی ہے اور یہاں تمہیں اپنے آپ کو سمیٹ کر اس وادی کے پار گزر جانا ہے. یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. بارہا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی ترغیب دلائی. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. بہت بڑے بڑے پہلوان آئے، موت کے جھٹکے نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. یہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کی عقل چھین لی جاتی. پھر اس انسان کو موت کا جو جھٹکا محسوس ہوتا ہے، بات کرنے کے قابل نہیں رہتا. اچھا خاصا کھاتا پیتا اور کڑیل جوان بھی ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن موت کے منہ سے باہر نہیں آ سکتا. فرمایا پاؤں کی طرف سے جب جان نکلنا شروع ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء، یہاں تک کہ ایک ایک پٹھے کو کھینچ لیا جاتا ہے اور انسان کی زبان جو ہے وہ بھی اٹکی رہ جاتی ہے، بات کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا. پہلے تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، پھر جب اس کے پاؤں سے جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے، جب اس کے جسم کے جان نکلتی جاتی ہے تو جہاں جہاں سے وہ روح کا سلسلہ منقطع ہوتا جاتا ہے، وہاں وہاں سے حرکت اور حس کی بھی قوت ختم ہوتی جاتی. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، توبہ کا دروازہ تب تک کھلا رہتا ہے جب تک انسان کے سینے سے غر غر کی آواز نہیں نکلتی. زبان کا پٹھا تو کھینچ لیا گیا اور جوڑ جوڑ علیحدہ ہو گیا، بلکہ فرمایا کہ جب انسان کے جسم سے جان نکلتی ہے تو ایک جوڑ دوسرے جوڑ کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ایک لمبی مدت کے لیے ہم ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں اور پھر ہم دوبارہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے. اللہ فرماتا ہے ہم جب انسانوں کو اٹھائیں گے تو اس کے پور پور کو جوڑ دیں گے. یہ آپ کے فنگر پرنٹ، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفصیل بیان فرمائی اور فرمایا کہ ہم ان کو بھی جوڑ کے اٹھائیں گے. یہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے مرنا ہے تو مر ہی جانا ہے، اس کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، اس حرکت پر اللہ فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، اے انسان تم مر کیوں نہیں جاتا. اور خدا کی قسم جب یہ آیت میں نے پڑھی تو ایک مرتبہ کلیجہ ہل گیا. وہ مالک
جس کے کن سے میری سانسیں چلتی ہیں، وہ مجھے نافرمان دیکھ کے میری زندگی کی ساری آسائشیں اور ساری نعمتیں چھین سکتا تھا، لیکن وہ مجھ پہ مہربانی کرتا ہے، وہ میرے اوپر رحم کرتا ہے، اور وہ مجھے بار بار اپنی طرف آنے کی ترغیب ارشاد فرماتا ہے، وہ بار بار مجھے اپنی طرف آنے کی ترغیب ارشاد فرماتا ہے یہ جملہ جو ہے یہ بڑے دکھ کا جملہ ہے، یہ بڑے درد بھرا جملہ ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ان شکر بندے مر کیوں نہیں جاتا تو؟ من ای شیء خلقہ، تو یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے تجھے پیدا کیسے کیا؟ خلقہ من نطفہ، ہم نے تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من نطفۃ خلقہ فقدرہ، پانی کی ایک بوند سے ہم نے تجھے پیدا کیا، پھر طرح طرح کے اندازوں پر رکھا، اور پھر فرمایا ثم السبیل یسرا، پھر تمہارے لیے راستے کو آسان کیا۔ یہ کیا ہے؟ پانی کا ایک قطرہ نام نسب ہے انسان کا، وہ چاہے اپنی تجلی ڈال کے اس سے مرد بنا دے، وہ چاہے تو اس پانی کے قطرے پر اپنی تجلی ڈال کے اس کو عورت بنا دے، وہ چاہے تو اپنی رحمت کی تجلی ڈال کر اس کو جڑواں بنا دے، وہ مالک اس بات پہ قادر ہے۔ فرماتا ہے اے انسان، تو یہ نہیں سوچتا کہ ہم نے تجھے پیدا کیسے کیا؟ ایک پانی کی بوند سے ہم نے اتنی خوبصورت شکل بنا دی، تیری آنکھ کی جگہ پہ آنکھ لگائی، تیری آنکھوں کے جو بال ہیں تیرے بھووں کے بالوں میں ہماری ترتیب میں فرق نہیں آیا، وہ ٹیڑھا پن نہیں آیا، تیری پلکوں کے بالوں کو ہم نے اس ترتیب کے ساتھ لگایا، اندھیری کوٹھڑی میں لگایا۔ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، تیرا نام نسب تو ایک پانی کی بوند ہے۔ اور پھر فرمایا ثم السبیل یسرا، تیرے لیے راستے آسان کر دیے۔ تو جب اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے بندے تیرا، اور آپ دیکھتے نہیں ہیں جب کیس خراب ہو جاتا ہے، بچہ الٹا ہو جاتا ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی اس کی وفات ہو جاتی۔ ثم السبیل یسرا، تیرے راستے آسان کر دیے۔ تیری پیدائش جس طرح سے ہوئی کاش تو اس پہ غور کر لیتا۔ تیری پیدائش کے بعد تو جتنا کمزور تھا اور تجھے سنبھالنے کے لیے جتنے طاقتور میں نے تجھے عطا کیے، کاش تو اس پہ غور کر لیتا۔ تیری ماں دی، تجھے باپ دیا جنہیں راتوں کی نیندیں بھول گئیں، جنہیں لقمے بھول گئے، وہ اپنے منہ کا لقمہ نکال کے تیرے منہ میں ڈالتے تھے۔ ثم السبیل یسرا، یہ راستہ تیرا میں نے آسان کیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میں اپنے میرے ماں باپ بیمار ہیں، میں نے اپنے والدین کی اتنی خدمت کی ہے کہ میں ان کی گندگی تک کو بھی دھوتا ہوں، کیا میں نے حق ادا کر دیا ہے؟ فرمایا تو حق کی بات کرتا ہے، ان کی زندگی کی ساری زندگی کا حق، اور خدا کے بندے تو نے تو ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کیسے ادا نہیں کیا؟ وہ بھی تو میرا پیشاب دھوتے تھے، میں بھی ان کا پیشاب دھوتا تھا۔ فرمایا یہی تو تجھے سمجھ نہیں آئی، جب وہ تیرا پیشاب دھوتے تھے تو وہ دھونے کے بعد ہاتھ اٹھا کے تیری زندگی کی دعا مانگتے تھے، اور جب تو یہ تکلیف اٹھاتا ہے تو تو کہتا ہے اللہ اب ان کا فیصلہ فرما دے۔ تیرے اور ان کے کرنے میں بھی بڑا فرق تھا، اور خدا کے بندے تو نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ ثم السبیل یسرا، تیرے لیے راستے اللہ نے آسان فرما دیے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں اتروا دیا۔ یوں ہی چیلوں کووں کے اور درندوں چرندوں کے پھاڑنے کے لیے نہیں پھینک دیا تجھے، تو مر گیا، تو زانی تھا، شرابی تھا، تو جیسا بھی تھا، تجھے نہلانے دھلانے کے لیے میں نے بندوں کا انتظام کر دیا۔ تیری اپنی اولاد اگر نہیں بھی موجود تو پھر تیرے رشتہ دار اگر وہ بھی نہیں موجود تو میں نے اپنے بندوں کے دلوں میں ایسا رحم ڈال دیا، کچھ بھی ہو انسان تو ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کا منہ دھلاؤ، اسے نہلاؤ، اسے سفید کپڑے پہناؤ، آج اس نے مجھ سے ملاقات کرنے آنا ہے۔ ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، اللہ اکبر، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا،
جب قیامت کا دن ہوگا تو قبر پھٹے گی، انسان کو باہر نکالا جائے گا۔ فرمایا کلا لما یقضی ما امرا، اللہ فرماتا ہے میں نے بڑے حکم دیے لیکن اس بندے نے کوئی حکم پورا نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا فلینظر الانسان الی طعامہ، اے ناشکر انسان اپنا کھانا ہی دیکھ لے۔ فلینظر الانسان، اے انسان نظر کر، الی طعامہ، اپنے کھانے کی طرف نظر کر لے۔ انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے اچھی طرح اس کے اوپر پانی برسایا۔ خدا کی قسم اگر پانی کی نعمت نہ ہو تو دانا اگ نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے انا صببنا الماء صبا، یہ پانی کی نعمت ہم نے عطا فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو ہم نے چیرا ہے۔ کون چیرتا ہے زمین کو؟ وہ دانا، وہ کونپل جو بارش کے ایک قطرے کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ چیرتی ہے؟ اللہ چیرتا ہے۔ اللہ اس کو ہمت دیتا ہے۔ جب ایک پودا زمین سے نکلتا ہے نا تو آپ دیکھیں اس کی گری اتنی نازک ہوتی ہے کہ اگر اس کے اوپر پانی کا ایک قطرہ بھی زور سے پڑ جائے تو وہ جل کے راکھ ہو جاتی۔ پتھر جیسی، آپ نے دیکھا نہیں ہے پتھروں کے اندر درخت اگے ہوئے، پتھر جیسی زمین سے اللہ فرماتا ہے ثم شققنا الارض شقا، ہم نے اس کو پھاڑا ہے، اس کو پھاڑ کے ہم نے اس میں سے یہ پودا نکالا ہے۔ اور پھر فرمایا فانبتنا فیہا حبا، اور اس میں جو اناج اگایا ہے وہ بھی ہم نے اگایا ہے۔ تم ایک دانہ بوتے ہو، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیاں، اور ہر بالی کے اوپر 100 دانہ لگتا ہے۔ تم نے تو ایک بویا تھا، وہ بھی تم نے زمین کے حوالے کر دیا تھا، اس کو کوے کھا جاتے، پرندے اچک کے لے جاتے، خدا اس کو زمین کے اندر راکھ کر دیتا، وہ اگ نہ پاتا، تم کیا کر سکتے تھے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی یہ قدرت ہے کہ ایک دانہ بوتے ہو وہ زمین میں جاتا ہے، اللہ تمہیں 700 عطا فرماتا ہے۔ فرمایا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اس میں جو اناج اگایا ہے وہ میں نے اگایا ہے، اللہ نے اگایا ہے وہ اناج۔ اور پھر فرمایا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اس میں انگور بھی اگائے ہیں، اس میں ہم نے چارہ بھی اگایا ہے، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اس میں ہم نے زیتون کو بھی اگایا ہے، اس میں ہم نے کھجور کو بھی اگایا ہے، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، ہم نے گھنے باغات کو بھی اگایا ہے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، ہم نے میوے بھی اگائے ہیں، ہم نے گھاس بھی اگائی ہے، متاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اس میں تمہارے لیے بھی فائدہ ہے، تمہارے جانوروں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اب اللہ فرماتا ہے ان ساری چیزوں پر غور کر انسان اور سوچ، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ آئے گی جو کانوں کو پھاڑ دینے والی چنگار ہے۔ قیامت کے دن کی آواز کا اللہ ذکر فرماتا ہے، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، وامہ وابی، اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، وصاحبتہ وبنی، اپنی بیوی سے، بیوی ہوگی تو شوہر سے، وبنی، اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن بس ایک ہی فکر لگی ہوگی کہ کاش کسی طرح سے میری جان چھوٹ جائے، کاش کسی طرح سے میری جان چھوٹ جائے۔ اور فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، وہ خوشیاں مناتے ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے منہ اس دن ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر گرد پڑی ہوگی، مٹی کے اندر اٹے ہوں گے وہ چہرے، ترہقھا قطرہ، ان کے اوپر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ ہے وہ لوگ جو نافرمان تھے، یہی وہ لوگ ہیں جو بدکار تھے۔ اللہ فرماتا ہے جب قیامت کے دن ہم کسی کو اس کا نامہ اعمال پیش کریں گے تو وہ اپنی کتاب کو اپنے ہاتھ میں جب لے گا تو اپنی کتاب ہاتھ میں پکڑنے کے بعد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ کہے گا، ہم کسی کو تو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے اور کسی کی کتاب ہم اس کے بائیں ہاتھ میں دیں گے، جس کی کتاب ہم اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے وہ کہے گا ہا امقرؤ کتابیہ، لوگوں یہ دیکھو میں پاس ہو گیا، لوگوں دیکھو میں پاس ہو گیا۔ یہ اس دن کے امتحان کی جب باری آئے گی
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، لو میرا نامہ اعمال پڑھ کے دیکھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنے من مانے چین کے اندر موجود ہوگا، جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا فی جنت عالیہ، وہ بلند باغوں میں چلا جائے گا۔ پھر فرمایا قطوفہا دانیہ، جس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہا جائے گا کھاؤ پیو جو تمہارے جی کو اچھا لگتا ہے وہ کرو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ اس کا صلہ ہے جو تم دنیا میں دن گزار کے آئے، تم نے دن رات میری رضا کی خاطر گزارے، میں نے دن رات اب تیری رضا کے لیے بنا دیا۔ فرمایا جنت کے خوشے، جنت کے درخت بہت اونچے ہوں گے لیکن پھلوں کے جو خوشے ہوں گے وہ نیچے جھکا دیے جائیں گے اور انسان اپنے ہاتھوں سے توڑ کے کھائے گا۔ جب انسان اس کی شکل دیکھے گا تو شکل دیکھ کے کہے گا یہ تو ویسا ہی ہے جیسا آم میں دنیا میں کھایا کرتا تھا۔ رضوان جنت کہے گا ہاں اس کی شکل تو ویسی ہے، تو کھا کے دیکھ تجھے پتا چلے اس کی لذت کیسی ہے۔ جب وہ کھائے گا تو اس کے ہوش گم ہو جائیں گے، اللہ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ تیرا انعام تھا، یہ تیرا انعام تھا، دنیا کے اندر اس کی ایک جھلک ہم نے تجھے دکھائی تھی، آج تجھے اس کی اصل دے رہے ہیں۔ جو بھی فروٹ وہ کھانے لگے گا اس کو دیکھے گا، شکل صورت دیکھ کے کہے گا یہ تو دنیا والا ہے، جب اس کو کھائے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ، ان کی مہمانی ہم کریں گے، ان کی مہمانی ہمارے پاس ہوگی، ہم ان کو بستر دیں گے جو ریشم کا ہوگا، اور ریشم بھی کیسا؟ موٹا بنا ہوا ریشم، اور ریشم بھی وہ نہیں جو اس دنیا کا ریشم ہے آدھا اور یہ ایک ناقص کیڑے کا بنا ہوا، وہ اللہ کی قدرت سے پیور ریشم ہوگا۔ فرمایا وہ بھی دبیز، وہ بھی جس کے تانے بانے میں مضبوطی ہوگی، فرمایا وہ بچھانے کے لیے دیا جائے گا۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ بڑے خوش ہو کر تکیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے اور تکیوں کے اوپر بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ دہر کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن ہم جنتیوں کو جنت کے اندر انعامات عطا فرمائیں گے وہ ہمارے انعامات پانے کے بعد کس طرح کی خوشی محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، یہ جنت کے جام کا تذکرہ ہے۔ فرمایا جو جام ان کو پیش کیا جائے گا، جو جام وہ پیئیں گے اس کے اندر کافور کی آمیزش ہے۔ کافور ایک خوشبو کا نام ہے، اور جو جنت کا کافور ہے ایک بار اس کے شیشی کا ڈھکن کھول دیا جائے تو پوری دنیا جو ہے وہ خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے جنتیوں کا مشروب جو پینے کے لیے ہم ان کو پیش کریں گے اس میں اس کافور کے قطرے گرا کے اس کی ملونی اس خوبصورت خوشبو والا مشروب اس کے سامنے پیش کریں گے، بلکہ فرمایا وہ ایک ہی بار پیش نہیں کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وہ کافور کیا ہے؟ وہ ایک چشمہ ہوگا، وہ کوئی ایک گلاس دو گلاس پانی نہیں ہوگا، وہ ایک چشمہ ہوگا۔ ای نہیں یشربوا بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، اللہ کے بندے اس چشمے میں سے پئیں گے اور صرف پی کے بس نہیں کر دیں گے، ان کا جی چاہے گا کہ یہ چشمہ میرے محل کے آگے ہوتا۔ اللہ فرمائے گا انگلی سے لکیر کھینچ دے، لکیر کھینچ دے، یہ چشمہ جدھر سے تو لکیر کھینچے گا وہیں سے گزر جائے گا۔ یفجرونها تفجیرا، یہ جنتی جب اس مشروب کو پئیں گے اس کے ذائقے کو محسوس کریں گے تو اپنے گھروں کے آگے اس کی نہریں کھینچ کے لے آئیں گے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ یوفون بالنذر، جو بعد میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلانا پسند کرتے ہیں۔
یہ صفتیں بیان فرمائی. اللہ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. وہ فوٹو سیشن نہیں بنوائیں گے, کسی غریب کی خدمت بھی کر رہے ہیں, اخبار پہ اشتہار بھی دے رہے ہیں, اپنی تصویر بھی لے رہے ہیں, میڈیا پہ بھی دے رہے ہیں, یہاں کسی کی خدمت کر رہے ہیں اور ساتھ اس کی تذلیل بھی کر رہے ہیں. فرمایا وہ ایسے نہیں ہوں گے, بلکہ وہ یوں ہاتھ جوڑ کے کہیں گے لوگوں کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی طمع نہیں ہے, یہ جو کھانا ہم تمہیں کھلا رہے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, کوئی جزا نہیں, کوئی شکر گزاری ہم نہیں مانگتے, ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی محبت میں یہ تمہیں دے رہے ہیں. اور پھر فرمایا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. فرمایا بے شک ہمیں اپنے رب سے ایسے دن کا ڈر ہے جو دن بڑا ہی سخت ہے, جو دن بڑا ہی ترش ہے. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں پریشان نہیں ہونا, تمہیں اس دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی. نضرۃ وسرورا. فرمایا وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا. ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت میں ریشمی کپڑے دیے جائیں گے. متکئین فیہا علی الارائک, وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے, وہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. اس میں وہ دھوپ بھی نہیں دیکھیں گے, وہ وہاں پر سخت سردی بھی نہیں دیکھیں گے, بڑا خوبصورت ایک موسم ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ تمام جنتی جنت میں موجود ہوں گے, اچانک جنت ساری کی ساری روشن ہو جائے گی. جنتی عرض کریں گے مولا مولا یہ روشنی کہاں سے آ گئی, مولا یہ روشنی کہاں سے آ گئی. اللہ اکبر. تو آواز آئے گی میرے نبی کے غلام نے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیا ہے, یہ اس کی روشنی ہے کہ جنت روشن روشن ہو گئی. ایسا خوبصورت منظر اور ایسا خوبصورت ماحول ہوگا. اور پھر فرمایا ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا. اور ان کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے, درخت بہت اونچے ہوں گے, دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہوں گے, لیکن دنیا کے درختوں جیسی ان کی چھاؤں نہیں ہوگی کہ درخت اونچا ہے تو چھاؤں میسر ہی نہیں ہے. درخت بھی اونچا ہوگا, چھاؤں بھی اوپر ہوگی. اور پھر فرمایا درخت بھی اونچا ہوگا, قطوفها تذلیلا, اس کے جو پھلوں کے گچھے ہوں گے وہ جھکے ہوئے ہوں گے. اور پھر فرمایا یہ نہیں سمجھنا کہ اگر درخت اونچا ہے تو پھل توڑنے میں دشواری ہوگی, وہ گچھے تمہارے سروں کے اوپر منڈلا رہے ہوں گے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا اور جو شیشے کے مثل ہوں گے. ایک چاندی ہے اس دنیا کی چاندی, ایک چاندی اللہ نے جنت میں تیار کر رکھی ہے, اس کی صفائی, اس کی شفافیت. جب وہ جنتی کے سامنے وہ پیالہ پیش ہوگا تو جنتی کہے گا اللہ یہ تو شیشے کا ہے. اللہ فرمائے گا یہ شیشے کا نہیں ہے. تو مولا اس کی آر پاس یہ مشروب, یہ شراب کیسے نظر آ رہی ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ شیشے جیسا لگتا ہے لیکن یہ جنت کی چاندی ہے. یہ ایسے خوبصورت برتن ہوں گے. قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا. اور ان جاموں کو بھرنے والے ساقی کوئی ایسے ساقی نہیں ہوں گے جنہیں پینے والے کی طبیعت کا بھی پتہ نہیں ہوگا, جنہیں پینے والے کی ہوش کا اور مستی کا بھی پتہ نہیں ہوگا, بلکہ وہ ساقی اللہ فرماتا ہے ایسا ہوگا, ایسے ساقیوں نے وہ جام پکڑ رکھے ہوں گے جنہیں ہم نے پورے قدروہا تقدیرا اندازے دیے ہوں گے کہ اس بندے کی طبیعت اتنا جام محسوس کرتی ہے, وہ اتنا ہی جام اس کے سامنے لے کے جائے گا. اور وہ جو نوکر ہوں گے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. فرمایا ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں ادرک بھی ملائی جائے گی. ادرک کا ایک ذائقہ بہت خوبصورت اس کا ذائقہ, اور ایک تو یہ ادرک جو ہم کھاتے ہیں, ایک ادرک جنت کا ادرک ہے, اس کا ذائقہ اللہ جانتا ہے کیسا ہوگا. فرمایا اس کا بھی ٹیسٹ اس میں ڈال کے دیا جائے گا. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. اور وہ ادرک کیا ہے؟ ادرک بھی ایک آمیزش ہے جنت میں, وہ ایک چشمہ ہے جس کا نام ہم نے سلسبیل رکھ دیا ہے. وہ ادرک کا پانی, وہ جو ملونی اس کے اندر ڈالی جائے گی, وہ جو ٹیسٹ اس کے اندر ڈالا جائے گا, اللہ فرماتا ہے وہ کوئی قطرے نہیں ہے, وہ بھی ایک چشمہ ہم نے جنتیوں کے لیے جاری کر دیا ہے. اور یہ ساری باتیں میں قرآن سے کر رہا ہوں,
میں نے قرآن کی ہر آیت کا ترجمہ کیا ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ, اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے. نوکر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی والے نہیں ہوں گے, 16 گھنٹے کی ڈیوٹی والے نہیں. اللہ فرماتا ہے مخلدون, جو ہمیشہ وہاں رہیں گے. اور وہ خوبصورت کتنے لگیں گے. فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, جب جنتی ان کی طرف نظر کریں گے تو اسے لگے گا جیسے خوبصورت میدان میں خوبصورت موتی بکھرے ہوئے. وہ جو رضوان جنت ہے, وہ جو خدمت پہ مامور ہیں, وہ جو ہر حکم زبان پہ ابھی آدھا حکم جاری ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہے, وہ سامنے یوں محسوس ہوں گے جیسے زمین پر موتی بکھرے ہوئے ہیں. اور پھر فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, اور جب تو ادھر نظر اٹھائے تو ایک چین دیکھے کہ تو دائیں طرف اگر نظر اٹھائے گا تو نوکر چاکر حوریں غلمان بہشت, اور پھر دوسری طرف اللہ فرماتا ہے جب تو نظر اٹھائے گا تو ملکن کبیرہ, بہت بڑی سلطنت, اتنی بڑی سلطنت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے ادنا سے ادنا جنتی کی سلطنت کتنی ہوگی؟ یا رسول اللہ کتنی ہوگی؟ فرمایا زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہوگی. یہ کم ترین ادنا سے ادنا, اور جو اعلیٰ مقامات پر ہوں گے اللہ ان کو کیسے مقام عطا فرمائے گا. اور پھر فرمایا عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاہم ربهم شرابا طہورا. اللہ اکبر. فرمایا ان کے بدن پر کریب یعنی باریک ریشم کے سبز رنگ کے کپڑے ہوں گے, اور کنابیر اگر وہ چاہیں گے تو موٹی بنتی والے ریشم کے کپڑے بھی ان کو دیے جائیں گے. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اور چاندی کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے, اور رب نے ان کو ستھری شراب پلائی ہے. یہاں اپنی خواہشات پہ پابندی لگا دی, نفسانی خواہشات کو روک کے رکھا, تو اللہ تعالی جنت کے اندر ایسی شراب پلائے گا کہ انسان جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے جب وہ پوچھیں گے مولا یہ اتنی نعمتیں, یہ اتنی آسائشیں, اللہ یہ کہیں ہم سے چھینی تو نہیں جائیں گی؟ اللہ فرمائے گا تم اس میں ہمیشہ رہو گے, یہ نعمتیں تمہارے لیے ہمیشہ ہیں. اللہ یہ کس کا بدلہ ہے؟ اللہ فرمائے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا, یہ تمہارا صلہ ہے جو دن دنیا میں گزار کے آئے ہو, آج تمہاری محنت ٹھکانے لگ گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کاش تو اپنی پیدائش پر ہی غور کر لیتا. یہ پتلی جو ہم اٹھاتے ہیں ہمارا اس پہ زور لگتا ہے, یہ اللہ کا امر ہے, یہ اٹھ جاتی ہے. لیکن جب اللہ کا امر نہیں رہے گا تو جب یہ گر جائے گی یوں ہاتھ کے ساتھ اٹھاؤ گے, یہ اٹھنا بھی نہیں جانتی ہے. انسان تو اس قابل بھی نہیں ہے. اللہ نے اس کو طاقت دی ہے کہ یہ تیری پتلیاں صحیح کام کر رہی ہیں. تیری نظر کے اندر اس نے وہ نور پیدا کر دیا کہ تو آتے جاتے ہر چہرے کو دیکھتا ہے, تو پہچانتا ہے. تو دیکھتے ہی پہلی تصویر جو تیرے ذہن میں آتی ہے تو اس کا نام بھی جانتا ہے, تو اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے, تو اس کے دادا کا نام بھی جانتا ہے, تو اس کے بچپن کی تصویر کو بھی ذہن میں بٹھا رہا ہے, تو نے اس کی جوانی کو بھی اپنے ذہن میں کیپچر کر لیا ہے, تو اس کے بڑھاپے کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ سارا کچھ کون تیرے دماغ میں چلا رہا ہے؟ کہتے ہیں خون کا ایک قطرہ دماغ کی میموری پہ جم جائے تو انسان کی سوچ, انسان کے اندر بولنے کی قوت, انسان کے اندر سے پہچاننے کی قوت ختم ہو جاتی ہے. وہ کون ہے جو پتہ نہیں کتنے کلو خون روزانہ تمہارے دماغ سے گزارتا ہے؟ اور شریانے, وہ شریانے جن کی حیثیت یہ ہے کہ اگر ایک بار پریشر سے خون ان میں چلا جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں برین ہیمریج ہو گیا, اس کا علاج ہی ممکن نہیں ہے. وہ دل جو اس نے تیرے اندر رکھا ہے, اس کے اندر سے ہزاروں لاکھوں شریانیں نکل رہی ہیں. میری آنکھ کے اندر جو شریان ہے وہ میری اپنی آنکھ نہیں دیکھ سکتی, مجھے مشینوں سے نظر آنے والی شریان کے اندر سے اللہ خون جاری کرتا ہے. کون کرتا ہے ایسا؟ یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کاش تو اپنی پیدائش پر ہی غور کر لیتا. وہ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسانوں پر بیان کی ہے. کہتا ہے کہ
میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زباں، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگین اور دلکش ہنسی کائنات۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ حور و ملائک وہ جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، زمین فلک پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھمر، فلک کے ستارے چمکتے ہوئے، فلک کے ستارے چمکتے ہوئے، یہ شاخوں پہ گنچے چٹکتے ہوئے، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، اولاد بھی دی اور دیے والدین، الف لام میم کاف اور عین غین، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر، اور پھر اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ خشکی یہ صحرا یہ مٹی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، سبھی کچھ کیا میں نے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ بندے خدا کی نعمتیں تو دیکھ اور اپنے آپ کو بھی دیکھ، تو نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے، اللہ نے تیرے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ موت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ نے جب ہم سے یہ پوچھنا ہے میں نے تمہیں جوانی دی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، میں نے یہ کان دیے تھے کیا میری تعریف سنتا تھا یا لغویات سنتا تھا، والبصر میں نے یہ آنکھ دی تھی کیا حیا دیکھتا تھا بے حیائی دیکھتا تھا، والفؤاد میں نے یہ دل دیا تھا کفر و اسلام کے فیصلے کرتا تھا، تو میری نافرمانیوں کے فیصلے کرتا تھا، تو فرما برداریوں کے فیصلے کرتا تھا، اپنے دل سے کیا کام لیا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ فرماتا ہے ہر چیز کے بارے میں علیحدہ علیحدہ میں سوال کروں گا، تجھ سے پوچھا جائے گا، میں نے تجھے سارا کچھ عطا فرمایا، بتا تو میرے پاس لے کے کیا آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب کسی انسان کو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جب اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا تو وہ کہے گا ہائے کاش یہ کتاب مجھے دی ہی نہ جاتی، لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میری موت مجھے ایسا مارتی کہ میں دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کدھر گئی میری سلطنت۔ اللہ فرمائے گا خذوہ فغلو، پکڑو اس کو، اور پھر اللہ کا پکڑنا ایسا نہیں ہے یہاں کی پولیس آپ کو پکڑتی ہے ہتھ کڑیاں لگاتی ہے، یہاں کسی چور کو پکڑا جاتا ہے بازو سے پکڑتے ہیں، اللہ کے فرشتے جب پکڑیں گے خذوہ فغلو، یہاں ہاتھ ڈال کے پکڑیں گے، گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ثم الجحیم صلو، اس کو جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، اور جہنم کے اندر جن سنگلیوں کے ساتھ باندھا جائے گا ان کی لمبائی ان کی نابیں 70 ذراعا 70 ہاتھ لمبی ہے، 70 ہاتھ لمبی ہے۔ اور اللہ تعالی بارہا قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے اے بندے غور کر غور کر، تجھے زندگی دی ہے یہ زندگی ہماری امانت ہے، تجھے سانسیں دی ہیں یہ سانسیں ہماری امانت ہے، دور نہیں ہے تو، کل انسان اپنے اوپر نظر ڈالے گا اور پھر موت کی تمنا کرے گا اور کہے گا فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا،
تو کہے گا کاش کہ مجھے اٹھایا ہی نہ جاتا، کاش کہ میری موت مجھے ایسا مارتی کہ میں زندہ ہی نہ کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ کہے گا مولا آج کوئی مہلت مل سکتی ہے؟ اللہ فرمائے گا مہلت نہیں ہے، مہلت تجھے بڑی لمبی دی تھی، ہم نے تجھے بڑی لمبی زندگی دی تھی، لیکن انسان تو نے ہمارے دیے سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 لکیریں لگائی، 3 لکیریں، ایک ادھر، ایک درمیان میں، ایک آگے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ لکیریں کیا ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پہلی لکیر انسان ہے، اور دوسری لکیر اس کی موت ہے، اور تیسری لکیر اس کی خواہش ہے۔ یہ انسان اپنی خواہش کے پیچھے بھاگتا 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 اتنی دیر کر دیتا ہے کہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا جب بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد 99 موتیں اس کے ارد گرد پھرتی ہوتی ہیں۔ اگر یہ 99 موتوں سے نکل بھی جائے تو بڑھاپے کے گڑھے میں جا کے گر جاتا ہے، آخرکار پھر بھی موت آتی ہے۔ وہ شیر شاہ سوری کا جملہ بڑا یاد آتا ہے، اس نے کہا تھا جب دلی فتح کیا نا تو 60 سال اس کی عمر تھی، فتح کرنے کے بعد کہنے لگا اللہ کیا دن آیا ہے میرے اوپر، جب زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہے تب فتح کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ 6 سال دلی کے اوپر حکومت کی، 66 سال کی عمر میں وہ وفات پا گیا۔ دیگر تے دن آیا محمد اور کنو ڈب جانا، بیٹھا نہیں رہنا کسی نے، جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاون ڈر دے، پیر پسار پیوں وچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے۔ پاؤں باندھ دو اس کے ناک میں روئی رس دو، نہلاؤ اس کو، یہ خود اپنے آپ نہانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ آج اس کو بڑی شرمیں آتی تھی، آج کوئی اس کے کپڑے اتار رہا ہے، یہ بڑے ناز سے کپڑے پہنتا تھا، یہ بڑے خوبصورت کپڑے پہنتا تھا، آج تو اس کے وہ کپڑے وہ لاکھوں کروڑوں کے لباس ہوں، یار اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو کاٹ کے اتارا جائے، وہ تیرے کپڑے بھی کاٹ کے اتار دیے جاتے ہیں، نہلانے کے لیے بھی کسی اور کو بلایا جاتا ہے، تیری اولاد ڈرتی تجھے ہاتھ نہیں لگاتی ہے، آخرکار پھر بھی کام آتا ہے تو اللہ کام آتا ہے۔ وہ تجھے اتنی عزت دیتا ہے، تیرے نہلانے کا انتظام کروا دیا، تجھے سفید کپڑے پہنا دیے، کہا لوگوں اس کو کندھوں پہ اٹھا لو مجھے ملنے آ رہا ہے، اسے یوں پھینک نہ دینا، اس کی توقیر کرو، یہ میرا نشان ہے، یہ میرا پیغام ہے، یہ آخری پیغام ہے اس دنیا میں میرا، یہ میرا انسان ہے۔ اور لوگوں ملک کا وزیر اعظم بھی ہے تو اس سے پیچھے چلے، اس کا جنازہ سب سے آگے لے کے چلو، تب بھی اللہ ہی کام آتا ہے، اور جب قبر کے اندر جائیں گے تب بھی اللہ نے ہی کام آنا ہے۔ گرامی قدر احباب، جس نے رب اور رسول کو راضی کر لیا، جس نے موت کو کثرت سے یاد کر لیا، جس نے موت کی تیاری کر لی، وہ عقل مند انسان ہے۔ جس نے سارا کچھ حاصل کیا اگلا گھر نہیں پا سکا، اس بندے جیسا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ